السلام علیکم، دعا اسٹوری چینل میں خوش آمدید۔ میرے بڑے بھائی کا شادی تھا۔ میں وہاں پر جا رہا تھا لاہور، کیونکہ میں گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ میں زمینوں کی دیکھ بھال کے حوالے میں اس سلسلے میں گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ میری باقی کی فیملی اور میرے بڑے بھائی وہ شہر میں رہتے تھے لاہور میں۔ اور جب میری والدہ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ہم نے ایک لڑکی ڈھونڈا ہے تمہارے بھائی کے لیے، تو جلد از جلد رشتہ ہم ان کے گھر لے جائیں گے اور انہی ہی منتھ میں ان کی شادی ہوگی۔ تو پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد بھائی کا رشتہ ہوا۔ ویڈیو کال کے ذریعے ہم نے بھائی سے بات کی۔ بہت خوشی ہوئی تھی، میرا دل بہت خوش تھا۔ میں بے تاب تھا لاہور جانے کے لیے، لیکن میری مجبوری تھی۔ زمینوں کے سلسلے میں وہاں پر نہیں جا سکا تھا، اس وجہ سے پھر کچھ دن کے بعد شادی کا ڈیٹ فکس کرنے لگے تو مجھے لاہور جانا پڑا۔ میں اپنے کزنس وغیرہ سب کے ساتھ لاہور جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن وغیرہ سب کو بتا دیا تھا کہ تم لوگ تیاری کر لو، ہمیں صبح سویرے ہی یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم سب تیار ہو کر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم وہاں پر ہی کسی راستے میں ہوٹل سے کھانا وغیرہ کھا لیں گے اور ریسٹ بھی کر لیں گے، کیونکہ ہمارا گاؤں لاہور سے بہت زیادہ دور تھا۔ پہنچنے میں لگ بھگ پورا ایک دن ہی لگ جاتا تھا۔ تو ہم دوست صبح سویرے ناشتہ کیے نکل چکے تھے لاہور کی طرف۔ انتہائی سردی تھی، بہت زیادہ سردی تھی، حد سے زیادہ۔ ہم سردی سے کانپ رہے تھے۔ ہم بس پر سفر نہیں کر سکتے تھے سردی کی وجہ سے، تو ہم نے گاڑی بک کروائی۔ ہم گاڑی پر جا رہے تھے لاہور کے لیے، کیونکہ راستے میں ہم نے سوچا تھا کہ کچھ کھا پی لیں گے، لیکن انتہائی سردی کی وجہ سے ہم رک نہیں سکے تھے، کیونکہ کار کے ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ان کا کار خراب ہے، اس وجہ سے ہم رک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم رکیں گے تو آگے ہمارے لیے ہی مشکلات ہوگا، تو اس وجہ سے ہم رک نہیں سکے تھے۔ بلکہ ہم نے پانی وغیرہ تو لے لیا تھا راستے میں ہی، اور اس کے علاوہ ہم کسی ہوٹل پر ابھی رک نہیں سکے تھے۔ میرے دوستوں نے کچھ گھنٹے کے بعد کہا کہ انہیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اس وجہ سے ہمیں گاڑی روکنا پڑا ایک ریڑھی کے سامنے۔ وہاں پر ہم نے کھانے پینے کے تھوڑی بہت چیزیں لی، لیکن ابھی ڈرائیور مزید گاڑی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ ہماری مجبوری تھی۔ سفر اتنا لمبا تھا اور ہمیں وہاں پر پہنچنا تھا۔ آس پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی اگر گاڑی خراب بھی ہو جائے تو وہاں پر ٹھیک کرنے کی کوئی دکان ہی نہیں تھی، کیونکہ ہمارا گاؤں ہی اس ویران علاقے میں تھا جہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وجہ سے ہم جاتے رہے لاہور۔ تو مغرب کے وقت ہم نے سوچا کہ ہم کہیں پر ریسٹ کر لیں گے، لیکن ہمیں آس پاس تو فی الحال کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم ادھر ادھر نظریں جما کر دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ہوٹل مل جائے تاکہ ہم ریسٹ کر لیں۔ یوں سردی کے راتوں میں ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے سفر کرتے کرتے گاڑی پر۔ میرا تو کمر درد کرنے لگا تھا، تو جلدی سے میں نے اپنا ٹائم چیک کیا اپنے فون پر، دیکھا کہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور رات بھی ہونے والی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم لاہور کی طرف رواں تھے۔ میرے دوستوں موج مستیوں میں مگن تھے، انہیں کچھ زیادہ ہی خوشی تھا۔ نہ جانے میرا دل کیوں خوف کے مارے کانپ رہا تھا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے کچھ ہونے والا ہو۔ میرے دل کو کچھ پتہ چل ہی رہا تھا۔ مجھے لاہور جانے کا بہت زیادہ خوشی بھی تھا اور مجھے گاؤں چھوڑنے کا غم بھی تھا۔ شاید اسی وجہ سے میرا دماغ ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ دور کہیں جا کر ہمیں ایک ہوٹل دکھائی دیا، جہاں پر تو سنسان ہی جگہ تھا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ ارے ایسے کیسے آپ لوگ یہاں پر رکو گے، یہاں پہ تو کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے انسان، یہ ہوٹل ہے یا کوئی پرانا گھر؟ تو میرے دوستوں نے اس طریقے سے ہمیں وہاں سے جانے کے لیے منع کیا۔
لیکن میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، میں مزید سفر نہیں کر پا رہا تھا اور میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ ان لوگوں کے نخرے بند نہیں ہوں گے، تم گاڑی یہاں پر روکو، ہم ریسٹ کریں گے۔ ڈرائیور نے گاڑی روکا اور ہم وہاں سے اترے۔ میرے دوست ادھر ادھر جانے لگے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ تک نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سامنے ایک کمرہ دکھائی دیا۔ شروع میں تو انتہائی خوفناک تھا وہ کمرہ، مجھے لگ رہا تھا کہ سالوں سے بند ہے۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور میں نے اپنے موبائل فون کا ٹارچ آن کیا۔ دیکھا کہ کمرہ تو انتہائی پرانا ہے اور اس میں کافی کچرا پھیلا ہوا ہے، مٹی، دھول۔ مجھے سامنے ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ دکھائی دیا، میں وہاں پر لیٹ گیا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی، اس کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، جس وجہ سے میں وہ کھڑکیاں بند نہیں کر پایا تھا تھکن کی وجہ سے۔ مجھے نیند آ گئی، نہ جانے میری آنکھ کب لگ گئی مجھے پتا نہیں چلا۔ میں سو رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کھڑکی سے کوئی ہے جو سامنے مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بار بار پرچھائی دکھائی دینے لگ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا، میرے دوست بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، لیکن میں انتہائی خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایک تو میں تھکا ہوا تھا، دوسرا تو میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی ہے۔ وہ کمرہ انتہائی پرانا تھا، میں مجبوری کے تحت وہاں پر لیٹ گیا تھا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتا نہیں چلا۔ میں آدھی رات کو پھر سے سو گیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں کچھ ہے۔ مجھے بار بار پرچھائیاں دکھائی دینے لگ رہی تھی کھڑکی سے، لگ رہا تھا کہ کوئی کھڑکی سے آنا جانا کر رہا ہے اور باہر سے ان کا پرچھائی نظر آ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ گھبراتا ہوا اٹھا کیونکہ اس ہوٹل پر لائٹ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا تو میری موبائل فون کی بھی بیٹری لو ہو چکی تھی، وہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ میں نے اپنے دوستوں کو آوازیں دی، لیکن وہ سو چکے تھے شاید دوسرے کمروں میں، انہوں نے مجھے کوئی جواب تک نہیں دیا تھا۔ میں پریشان ہوتا رہا اور میں نے کھڑکی کے قریب جا کر ڈر ڈر کر خوف کے مارے میں نے پوچھا کہ کون ہے تم لوگ؟ اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہے سیاہ لباس پر پہن کر، اور وہ کوئی عورت تھی، وہ کوئی مرد نہیں تھا کیونکہ اس کے لمبے بال تھے، خوف زدہ آنکھیں تھیں، بھیانک چہرہ تھا، جس کو دیکھ کر ہی مجھے لگا تھا کہ میں یہاں سے بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا اور گرتے ہی میں مر جاؤں گا۔ انتہائی بھیانک اور خوفناک وہ کمرہ تھا اور وہاں پر جنات رہا کرتے تھے، کیونکہ اس وجہ سے اس پر کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا، یہ ہوٹل کھلا ہوا تھا ایسے ہی۔ انتہائی خوفناک کہانی تھی جو میری آج تک راتوں کی نیندیں خراب کر رکھی تھی۔ میں تو ہوش میں بھی نہیں آیا تھا۔ کچھ سال گزر جانے کے بعد